کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہے کرونا کے بارے میں، تو آج تاریخ ہے 30 مئی 2020۔ تو کرونا کے بارے میں جو لیٹسٹ نیوز ہے، یو اے ای میں 33,170 یہ کیسز کی تعداد ہے، اور ریکور جو ہوئے ہیں 17,097۔ تو ڈیتھ جو ہیں 260 ہے۔ اس طرح ورلڈ میں جو ہیں 59,19,364 ہے، اور ریکور کیسز جو ہیں وہ ہیں 24,90,221 ہیں، اور جو ڈیتھ ہیں وہ ہے 3,64,459۔ پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 64,028، اور ریکور کیسز کی تعداد جو ہے وہ ہے 22,305، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 1,317۔ یہ جو آج کی جو لیٹسٹ نیوز ہے کرونا کے بارے میں۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں عید پر ہم نے لاک ڈاؤن اوپن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے کیسز کی تعداد زیادہ ہوئی ہے۔ لاسٹ 24 آور میں، لاسٹ 24 گھنٹے میں 57 کیسز جو ڈیتھ ہوئی ہیں، تو یہ لہٰذا یہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور 2,000 سے زیادہ کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں نئے، جس میں 800 سے زیادہ ریکور بھی ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی صورتحال۔ باقی بین الاقوامی صورتحال میں یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ جاری ہے، جسے عالمی جنگ کا نام بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ دو بڑی طاقتیں ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں، تو ان میں جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں لداخ پر چائنا نے قبضہ کیا تھا، جس میں 5 ایریاز ہیں جس پر چائنا نے قبضہ کیا ہے، اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، اور اپنی آرمی کو اگلی پوزیشن میں لے کر آیا، فارورڈ میں لے کر آیا۔ تو اب چائنا جو ہے انڈیا کے اندر تقریباً 20 یا 25 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہیں سے وار کر رہا ہے۔ سنا ہے کہ رات کی لیٹسٹ نیوز میں یہ ہے کہ اس نے راکٹ بھی داغے ہیں، ٹھیک ہے، جو راکٹ ہیں وہ بھی داغے ہیں، اور جس میں انڈیا کا کافی نقصان ہوا ہے، اور انڈیا کے تقریباً 160 آدمی مرے ہیں، اور باقی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال پہلے انڈیا نے خاموشی اختیار کی، اپنے اجلاس بلائے، اپنی کمیٹیوں کے اجلاس بلائے، اپنی آرمی کے اجلاس بلائے، اپنے جو اس کی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اجلاس بلائے، لیکن ان میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا امریکہ سے اور رشیا سے اور دوسرے ملکوں سے امداد لیتے ہیں، برطانیہ سے امداد لیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے سفارتی سطح پر کوشش کی، وہاں بات نہیں بنی۔ پھر انہوں نے خود جو ہے مودی نے یو ایس اے سے بات کی، یو ایس اے نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، اور اس نے گو مو گو والی پالیسی اختیار کی۔ لہذا یو ایس اے نے جو اب نیا اعلان کیا ہے کہ وہ نئے ایٹمی تجربات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ نئے ایٹمی تجربات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اکھاڑے میں پہلوان اترتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے مارتے ہیں، اپنے ڈولے دکھاتے ہیں، اپنی بائیں دکھاتے ہیں، اپنے باغ دکھاتے ہیں عوام کو، پبلک کو، اور بھئی ہم بھی پہلوان ہیں۔ تو اسی طرح اب جو نئی ایٹمی پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بھی بہت بڑا طاقتور کنٹری ہوں، اور میرے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اب وہ ایٹمی طاقت کے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے لیزر پر تجربات کیے، اب وہ ایٹمی طاقت میں نئے تجربات۔ اسی طرح چائنا بھی ایک ایٹمی ملک ہے، وہ بھی تجربات کرے گا۔ تو اس میں جو 3 ملک جو ہے اس جنگ میں اثر انداز ہوں گے، جن پر اثر پڑے گا، ان میں ہے پاکستان، انڈیا اور چائنا۔ اور جنگ ہی ان 3 ملکوں کے درمیان ہے، کیونکہ انڈیا نے اندیا دیا تھا پچھلے دنوں کہ وہ بھاشا ڈیم کا ایریا اور گلگت بلتستان کا ایریا، یہ سارے ایریا پر قبضہ کرے گا، اور یہ ایریا اس کا ہے۔ لہذا اسی کو بچانے کے لیے، اسی کو سیفٹی دینے کے لیے چائنا نے آگے بڑھ کر لداخ پر حملہ کیا ہے، اور وہ تمام ایریے جہاں سے یہ راستہ جاتا ہے گلگت بلتستان کو اور بھاشا ڈیم کو، وہ راستہ چائنا نے بلاک کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نئی پالیسی یہ ہے کہ وہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی صلح سے ایسا کوئی اقدام کرے کہ یہ چائنا واپس چلا جائے۔ اب چائنا کے واپس جانے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، اب مزید جنگ بڑھنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ تو
ابھی صورت حال اس کی یہ ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، لیکن اس نے پاکستان کو بھی نہیں بولا. جہاں وہ تھوڑی تھوڑی باتیں، ہر چیز کا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے، چائنا پر تو نہیں لگا رہا ہے، لیکن وہ پاکستان پر الزام تراشی کے بات جاری ہے اس پہ میڈیا سطح پر. باقی دوسرے نہیں، دوسرا کو پتہ ہے اس نے ڈرون مار گرایا ہے ان کا، تو اس کو پتہ ہے. لہٰذا وہ کشمیر کے اندر کوئی نیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے، جیسا کہ عمران نے بتایا، ہمارے آرمی چیف نے بتایا کہ وہ کشمیر کے اندر کوئی نیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے. اب نیا کھیل سے وہی ہوگا بلوامہ جیسے بلوامہ میں اس نے کیا تھا تو وہی ہوگا. اب وہ کیس تو پرانا ہو چکا ہے، وہ قسطیں پرانی ہو چکی ہیں، وہ ڈرامے پرانے ہو چکے ہیں. اب کوئی نیا ڈرامہ رچائے گا. ابھی حال ہی میں یعنی پچھلے دنوں اس نے ایک کار پکڑی ہے، اس میں کچھ بارود یا مواد پایا گیا ہے، دھماکہ مواد پایا گیا ہے. لیکن وہ ڈرامہ چل رہا ہے، کس نے بھیجی ہے کار، کس نے کیا ہے. زیادہ تر امکان یہی ہے کہ پاکستان سے آیا ہے. 12 لوگوں کبوتر بھی پاکستان سے آیا ہے، اور ابھی جو مکڑی گئی ہے ٹڈی دل وہ بھی پاکستان سے گئی ہے، گرم ہوائیں بھی پاکستان سے جا رہی ہیں. وہ ایسے الزام لگاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا کچھ چیز ہے ہی نہیں الزام لگانے والی، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہتا ہے. اب چائنا نے یہ وار کیا ہے کہ چائنا نے جنگ تو کی، حملے بھی کیے، لیکن چائنا نے جو کام کیا ہے نا وہ انڈیا میڈیا کی مت مار کے رکھ دی ہے. کیونکہ وہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں. انڈیا تک خبر پہنچنے سے پہلے ان کی ویڈیو جا چکی ہوتی ہے، جس سے انڈین میڈیا کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور وہ یہ ٹھیک ہے بےعزتی تو وہ کہتے ہیں ہماری ہو رہی ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انڈین آرمی میں کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے، اور کتنا انڈیا کی حیثیت ہے. تو جس سے ان کی پوری دنیا میں سب کی ہو رہی ہے، بےعزتی ہو رہی ہے. اب اس کی بات ایک میں آپ کو مثال دوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق بلوچ فیملی سے ہے، اور بلوچ فیملی کا جو زیادہ تر کاروبار، زیادہ تر بزنس ہے وہ ہے اونٹ کا اور جانور پالنے کا. ہم لوگ بھیڑ بکریاں جانور پالتے ہیں، گائے بھینسیں یہ چیزیں پالتے ہیں. اور ہمارے جو بہتر محبوب پیشہ جو ہے وہ ہے اونٹ پالنا. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے جانور رکھے ہوئے تھے، اونٹ بھی رکھے ہوئے تھے. ہمارے قافلے میں کوئی بھی نیا جانور شامل ہوتا تو اس کی رکھوالی کے لیے ہم نے ایک کتا رکھا ہوا. وہ کتا اس پر حملہ کرتا تھا، یعنی اس کو پر بھونکتا تھا جو نیا جانور آتا تھا. تو وہ کتا یعنی اپنا روب جھاڑتا تھا اس کے اوپر، جانور کے اوپر. اگر وہ جانور سیدھا نہیں چلتا تھا وہ اس کو کاٹنے کو دوڑتا تھا، اور جس جانور ڈر جاتا تھا بھاگ جاتا تھا. اسی طرح ہمارے قافلے میں ایک اونٹ داخل ہوا، یعنی ہمارے بزرگ اونٹ لے کر آئے. جب وہ اونٹ لے کر آئے تو اونٹ بہت شریف جانور ہے اور قد کاٹ میں بھی بڑا ہے. تو وہ کتے نے بھونکنے کی کوشش کی، اونٹ نے کہا چلو چھوڑو، نظر انداز کر دیا. 2-3 دفعہ پھر حملہ کیا، اس نے نظر انداز. تیسری دفعہ جب حملہ کیا تو اس نے اس کے پاؤں کو کاٹنا شروع کیا، یعنی پاؤں پر کاٹا. اونٹ کا جو چمڑا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت موٹا بھی ہوتا ہے، اس کو ایسے عام جانور کاٹ نہیں سکتا. جب کتے نے کاٹنے کی کوشش کی تو اونٹ نے کیا کیا کہ اپنی گردن نیچے کی، اپنے منہ میں اس کی سری لے لی، اس کا سر لے لیا، کتے کا سر لے کے اس کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر نا، کیونکہ اس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے، اوپر لے جا کر 2-4 جو جھٹکے دیے، اوپر نیچے ادھر ادھر جھٹکے دیے. اور کتا ایسے کانپ رہا تھا جیسے وہ شکاری کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے جانور، پھر وہ پاؤں مارتا ہے. وہ تڑپنے لگ گیا تو اونٹ نے جھٹکے دیے، ادھر ادھر جھٹکے دینے میں دور جا کے پھینک دیا. جب وہ کتا دور جا کے گرا تو اس نے دیکھا اونٹ کی طرف، اپنی طرف دیکھا تو کتا آرام سے خاموشی سے جا کے بیٹھ گیا. ابھی اس کی یہ حالت تھی کہ جب وہ کبھی اونٹ کو، ویسے تو بھونکتا تھا، اس کی عادت ہے، لیکن جب کبھی اونٹ کو دیکھتا تھا آرام سے جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا، یعنی اس کی ہیبت سے بھی اس کو خوف ہونے لگا تھا. تو یہی حال چائنا نے اس وار میں کیا ہے انڈیا کا. اب وہ اس کی ہیبت سے ہی ڈر کر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بھونکتا ہے تو صرف پاکستان پر، کاٹتا ہے تو صرف پاکستان کو. اس کا بس نہیں چلتا ہے کسی دوسرے ملک کو، یعنی امریکہ کو، رشیا کو یا چائنا کو. اب وہ امداد تو سب سے مانگ رہا ہے، لیکن کوئی ملک اس کو امداد دینے کے لیے راضی نہیں ہے، کیوں کوئی ملک نہیں چاہتا کہ آنے والی سپر پاور کے سامنے وہ کھڑا ہو، کیونکہ کل کو انہی کی ساتھ تجارت کرنی ہے اس نے. تو اس لیے دنیا جو ہے تجارت کے لیے بنتی ہے، دنیا بزنس کو دیکھتی ہے، دنیا اپنے کاروبار کو دیکھتی ہے اور اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. اس لیے یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا مفاد یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں، ہم انتظار کریں چائنا کا.
اب ہمیں چائنا کی طرف جانا ہے، لہذا اب ہمیں چائنا کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہی حالت جو ہے امریکن پالیسی کی ہے۔ اب امریکہ نے ایک اور نئی پالیسی نکالی ہے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے حسب حال۔ حسب حال میں جو ہمارے جو ایکٹر ہیں، بہت اچھے ایکٹر ہیں، وہ مزاحیہ کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اس میں انہوں نے ٹرمپ کا نام رکھا ہوا ہے ٹرمپو۔ تو اب امریکہ نے بھی ایک ٹرمپو پالیسی نکالی ہے۔ اب ٹرمپو پالیسی کیا ہے یہ دیکھنا یہ ہے۔ تو ٹرمپو پالیسی یہی ہوگی کہ مجھے جو دوبارہ الیکشن میں الیکٹ کیا جائے یا کچھ ایسے وار کروں جس سے عالمی طاقت پھر دوبارہ میرے تابع ہو جائے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب یو ایس اے سپر پاور نہیں رہا، اب سپر پاور جو ہے وہ چائنا ہوگا، اور چائنا کے کیونکہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور یہی چیز انڈیا کو کھٹک رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے مفادات ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو گوادر پورٹ ہے یا ہمارا سی پیک ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کی بزنس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اس نے ڈیم بنایا، ڈیم بنانے سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو ذرا ترقی ملے گی۔ پاکستان خوش ہوگا تو وہ چائنا کے لیے کچھ وسائل پیدا کرے گا، چائنا کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر پاکستان مجبور ہوگا تو پھر پاکستان کو مجبوراً کچھ نہ کچھ پابندیاں بھی لگانی پڑیں گی۔ تو لہٰذا اسی لیے چائنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان پر کوئی بھی باہر سے حملہ آور نہ ہو تاکہ اس کے بزنس کو نقصان نہ پہنچے۔ لہٰذا چائنا اپنے بزنس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک کی سطح پر جو چائنا چینی آٹا کا بحران ہے، اس کی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس رپورٹ کو پبلک کر دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے۔ اب میں نے سنا ہے کہ اس پر جو ہے عدلیہ نے بھی کچھ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ میری عدلیہ سے گزارش ہے باتیں مت کریں، وہی رپورٹ منگوائیں، پڑھیں، جو بھی اس میں شامل ہیں ان کو سزا دیں۔ آپ کا کام انصاف کرنا ہے، آپ کا کام کیڑے نکالنا نہیں ہے، آپ انصاف کریں۔ رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے، رپورٹ پبلش ہو چکی ہے، وہ تو ایک اخبار کی طرح ہے۔ آپ کسی بھی آرڈر جاری کریں، وہ رپورٹ آپ کے عدالت میں آ جائے گی، آپ اس رپورٹ کو پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، جو بھی اس میں مجرم ہیں ان کو سامنے لایا جائے، وہ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے وہ پی پی کے ہوں، چاہے وہ نان پی ٹی آئی۔ لیکن جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں جو زیادہ ہیڈنگ دی جا رہی ہے، یعنی اخبار کی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے نا جسے ہم سرخی کہتے ہیں، اس سرخی کے طور پر تو لایا جا رہا ہے جہانگیر ہے، خسرو بختیار ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن اندر جو کہانی ہے وہ نون لیگ اور پی پی کی ہے۔ تو یہ 5 سال پر رپورٹ محیط ہے، وہ 5 سال کی جو کہانی ہے وہ نون لیگ اور ریئل پارٹی شامل ہے اس میں۔ اب میڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے۔ اب ایک اور رپورٹ بھی تیار ہو چکی ہے، جو بین الاقوامی طور پر ہم نے قرض لیا ہے وہ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے، کہاں کہاں نہیں ہوا ہے، وہ بھی تیار پڑی ہے، وہ بھی آنے والی ہے۔ میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی منگوا لو۔ ہمیں بتایا نیب کی محنت کرنی پڑے، بجائے ایف آئی اے کو کہنا پڑے آپ خود وہ رپورٹ منگواؤ، اس کو پڑھو، اس پر جو بھی ملوث ہیں ان کو سنائے دو۔ یہ تو عمران خان کہہ رہا ہے، لیکن آپ کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، آپ کی ہمت صرف گورنمنٹ پر پڑتی ہے۔ اگر اس نے اچھا کام کر دیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو، اس کا ساتھ دو، بجائے اس کے کہ اس رپورٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرو اور عمران کا جو کارنامہ ہے اس کو پیچھے لے جانے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، اس میں جو گورنمنٹ کے مخالف جج ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا کہ ان کی جائیدادیں جو ہے باہر ملکوں میں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جائیدادیں میری نہیں، میرے بچوں کی ہیں۔ اسی لیے وہ اکبر صاحب پر جو بار بار حملے کر رہے ہیں، اسی بات کا عنصر ہے کہ وہ بار بار اس پر حملے کا، اگر اس میں کچھ ہے شہزاد اکبر پر کچھ لیگل آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہے، آپ سو موٹو لے سکتے ہیں، آپ سو موٹو لیں، ان کو عدالت میں بلائیں، وہ اپنے اثاثے شو کرے گا، کیونکہ وہ کسی پارٹی کا رکن نہیں ہے، یا اس نے الیکشن نہیں لڑا ہے کہ وہ اپنے اثاثے شو کرے۔
وہ کسی پارٹی کے الیکشن الیکٹ ہو کر نہیں آیا ہے، وہ تو مشیر ہے، وہ تو ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے۔ آپ اس کو بلائیں اور اس کے اثاثے شو کرنے کی بات کریں، وہ اپنے اثاثے شو کرے گا، اپنی اولاد کے بھی شو کرے گا۔ اسی طرح زلفی بخاری کا پورا بزنس انگلینڈ میں ہے، آپ اسے بلا لیں۔ یہ جو بیان بازیاں ہیں، یہ جو اخباروں میں بیان بازیاں ہیں، یہ مت کریں، یہ پاکستان کی دشمنی میں شمار ہوگا، یہ حکومت کی دشمنی میں شمار ہوگا، یہ آرمی کے خلاف جائے گا۔ تو میں نے کئی ویڈیوز میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اس میں آرمی ہو، عدلیہ ہو اور ہماری گورنمنٹ ہو، ان کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں ادارے تینوں طرح کا مضبوط ہوں گے تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا، ہم دشمن کو برابر جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ لیکن میں پھر آرمی سے اور گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے ان چوروں کو، ان مجرموں کو سزا دی جائے جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے اچھے کاموں کو بھی سبوتاژ کر رہے ہیں اور ان کو خلاف جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کی بیان بازیاں ہیں گورنمنٹ کے خلاف، رپورٹ کے خلاف، یہ خلاف وہ خلاف، سیدھی وہ تو پبلش ہو چکی ہے۔ آپ منگوائیں، اپنی عدالت میں لیں، آپ کو جو لگتا ہے کہ غیر قانونی کام ہوا ہے آپ اس کو فالو کریں اور اس پر سزائیں دیں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ اتنا بڑا کام ہماری عدلیہ خود کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری عدلیہ یہ فیصلے دے رہی ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہماری عدلیہ نے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پلیز یہ رپورٹ منگوائیں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں، کیونکہ یہ عوام پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے براہ راست، اور بڑے بڑے لوگوں نے ایسے پیسے بنائے ہیں۔ جن لوگوں نے پیسے بنائے ہیں ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں، اس سے عوام بھی خوش ہوگی اور گورنمنٹ کو بھی ہیلپ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، پچھلے دنوں ایک بحث چلی ہے کہ ایٹمی دھماکے کس نے کیے؟ نواز شریف نے کیے، اس کا کریڈٹ بھٹو کو جاتا ہے، نواز شریف کو جاتا ہے، ڈاکٹر قدیر کو جاتا ہے۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بھٹو اور قدیر تو فائنل ہے، بھٹو اور ڈاکٹر قدیر، عبدالقدیر صاحب فائنل ہے، ان کو تو جاتا ہی جاتا ہے۔ باقی جو ہمارے آنے والے حکمران ہیں، اس کے بعد کے جو حکمران ہیں، ان کو بھی جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھا، اس چیز کو سٹاپ نہیں کیا، اس چیز کو روکا نہیں ہے، جاری رکھا۔ لیکن باقی رہی بات کہ کس کو کریڈٹ دینا چاہیے، کریڈٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت کے ہمارے آرمی کے آفیسر تھے، ISI کے افسر تھے، اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ تھے، اس وقت کے ہمارے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے، ان کے بیان واضح ہیں، کسی بحث پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے ISI کے جو آفیسر تھے اس وقت کے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہمیں اچھی آفر ملے گی امریکہ کی طرف سے تو ہم ایٹمی دھماکے نہیں کریں گے۔ اور ہمارے آرمی کے آفیسر نے کہا کہ تم سے پوچھ کون رہا ہے، تم وزیر اعظم ہو، اس لیے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہی بیان کافی ہے، کسی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہمارے جو PIA کا طیارہ گرا ہے کراچی میں، اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، کچھ منفی پوائنٹ بھی آ رہے ہیں، کچھ مثبت پوائنٹ بھی آ رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ خوشی ہے کہ اس کی رپورٹ جو تیار ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے تیار ہوئی ہے اور منصفانہ طریقے سے تیار ہوئی ہے، اور ملکی کمپنیاں کر رہی ہیں۔ پہلے جتنے بھی طیارے گرے ہیں ان کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے، ان کا کوئی رپورٹ شائع نہیں ہوئی، تحقیقات تو ہوئی ہیں لیکن رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور یہ پہلی رپورٹ ہے جو عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس رپورٹ کو پبلک بھی کریں گے، اور کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام سے جدا رہوں گے۔ وہ کوئی بھی پروگرام ایشو کرتے ہیں پہلے عوام سے پوچھتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں، ڈیلی عوام کے سامنے اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنی توقعات رکھتے ہیں۔ اور ہماری یہ نظریہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ ایک پیج پر کھڑی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے، جو بین الاقوامی طور پر فیصلے ہو رہے ہیں متفقہ طور پر ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی کورونا کے بارے میں تھوڑی تشویش ہے کہ اس بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اندر کی کہانی کہیں سے بھی معلوم نہیں پڑ رہی ہے۔ تو میرا میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ وہ اندر کی کہانی لے کر آئیں، جس سے عوام کو کچھ ریلیف ملے، عوام کو کچھ فائدہ ہو۔ یہ جو دھبڑ گزرنی ہو چل رہی ہے نا، پکڑو اور ڈال دو، انجیکشن لگا دو اور مار دو، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کلیئر کیا جائے، اس کو فیئر کیا جائے۔ ہماری یہ پاکستانیوں کی ریکویسٹ ہے،
ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، ہم خوفزدہ ہیں. اگر ہم پاکستان گئے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کون سا سلوک ہوگا؟ ہمیں کہاں کہاں ڈالا جائے گا، کس کس جگہ پہ ڈالا جائے گا؟ پہلے ہم یہاں مجبور ہوئے، ہماری تنخواہیں رک گئیں، ہماری ملازمتیں گئیں، ہماری ہر چیز گئی. اب ہم وہاں جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں. وہ ہمارے لیے اس لیے اچھی نہیں ہیں کہ ہم پاکستان جائیں گے، ایک تو لٹے پٹے جا رہے ہیں، بعد میں کیا اثر ہو ہمارا. میرے میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ اس کو سامنے لایا جائے پلیز. آپ کو اگر میری ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ دیجئے. باقی انشاءاللہ نئی جو معلومات آئیں گی جنگ کے بارے میں آپ کو دیتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. باقی جو عدلیہ ہے ہماری، وہ بھی عقل کے ناخن لے، وہ اپوزیشن میں نہ چلے بلکہ گورنمنٹ کی ہیلپ کرے. ٹھیک ہے، ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، لیکن احترام تب ہوگا جب وہ اپنے فیصلوں سے ثابت کرے گی وہ عدالت ہے. اوکے، اللہ حافظ.